الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتا ہوں کہ تمام ویورز، دوست، احباب، بزرگ، بہن، بھائی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ان سب کے لیے دعا ہے جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور بار بار روضہ رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، دوست، احباب، بزرگ، بہن، بھائی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ان سب کے لیے دعا ہے جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور بار بار روضہ رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا قرآنی واقعہ، جس میں ہم نے جاننا ہے کہ قرآن پاک میں کون سی صورت میں یہ واقعہ موجود ہے اور کس طرح سے ایک اتنا بڑا تخت جس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 40 گز اور زمین میں دھسا ہوا ہیرے جواہرات سونے سے جڑا ہوا اتنا بڑا تخت کیسے پلک جھپکنے میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ آئیے ہم اپنے آج کے اس واقعے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اختیار میں ہواؤں اور جنات اور چرند پرند سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ آپ ان سے کام بھی لیتے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل بھی فرماتے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار انہوں نے ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی اور یہ غیر مسلم تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ یا تو آپ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ملکہ بلقیس کے پاس جب خط پہنچا، اس نے خط پڑھا، اب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگی۔ اب اس سے پہلے ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف طرح طرح کے تحائف، سونا، ہیرے جواہرات، مال، دولت، سب کچھ اونٹوں پر، جانوروں پر سوار کر کے بھیجا، پیش کیا، آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا۔ تو آپ کے یعنی کہ ملکہ بلقیس کے وزیروں نے، مشیروں نے یہ کہا کہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا تحفہ۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ایک عام انسان ہے، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب تحائف ٹھکرائے۔ ٹھکرانے کے بعد یہ کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر آتی ہو تو ٹھیک، نہیں تو
جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ملکہ بلقیس وہاں سے چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہاں سے وہ چل پڑی ہے، تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی اور آپ نے اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر پہنچ جائے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں ایک خبیث جن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی حضور یہ تخت میں لا سکتا ہوں، میں یہ تخت لے آتا ہوں۔ تو پوچھا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے عرض کی حضور یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو اس تخت کو خود بھی لا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن آپ دکھانا کچھ اور چاہتے تھے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو اس خبیث جن کے ذریعے بھی منگوا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ دکھانا کچھ اور چاہتے تھے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں طوفان کی شکل اختیار کر کے اس تخت کو اڑا کر آپ کے پاس لے آتی، لیکن نہیں، آپ دکھانا کچھ اور چاہتے تھے۔ اگر آپ علیہ السلام پانی کو حکم دیتے تو پانی بہا کر لے آتا، لیکن نہیں، آپ دکھانا کچھ اور چاہتے تھے۔ کیا دکھانا چاہتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن سے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو آپ کے ایک وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسم اعظم کا علم جانتے تھے اور وہ آپ کے امتی تھے، کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور وہ تخت میں لے آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی دیر میں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور وہ تخت میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ تو فرماتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں سورہ نمل میں یہ واقعہ جو ہے مکمل موجود ہے، جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے، اب کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے لمحے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا پلک جھپکنے میں۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب نمودار ہوا۔ اب وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی لمبائی 80 گز تھی، چوڑائی اس کی 40 گز تھی، اس پر ہیرے جواہرات، سونا اور طرح کے موتی جڑے ہوئے تھے، اور وہ تخت زمین میں گڑھا ہوا تھا، زمین کے اندر اس کے پائے دھسے ہوئے تھے، تو اس کو ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے اس ولی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے زمین کے اندر سے، یہ نہیں کہ اوپر سے اٹھا کر لے آئے، اڑا کر لے آئے، نہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت آصف بن برخیہ موجود تھے، بیٹھے تھے، ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، وہیں سے بیٹھے تخت کو زمین کے اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار کر دیا۔ یہ آپ علیہ السلام یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان اور مقام اور رتبہ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کر سکتا ہے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک تمام کتابوں کی سردار ہے۔
اب اللہ کے وہ نبی جو تمام انبیاء کے سردار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور تمام انبیاء کے سردار، ان کی امت جو تمام امتوں کی سردار، ان میں سے ایک امتی، اور یہ واقعہ اس پاک کتاب میں جو تمام کتابوں کی سردار، اس میں یہ واقعہ موجود، وہ قرآن بتا رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کا ولی یہ تخت لے کر آیا، تو ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ جو چاہیں کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اللہ والوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔